نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ انشاءاللہ ہم آج ہمارا 30 پارہ ہے اور آج ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے وسوسوں کا علاج سورہ الناس سے۔ تو انشاءاللہ آج ہم سورہ الناس دیکھیں گے، تو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تلاوت کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ترجمہ ہے اس کا، کہہ دو میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے۔ لفظی ترجمہ ہم اس کا اگر دیکھیں تو قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ لیتا ہوں برب الناس رب کی انسانوں کے، مالکی بادشاہ کی، الناسی انسانوں کے، الہی الہ کی، الناسی انسانوں کے، من شر شر سے، الوسواسی وہ جو وسوسہ ڈالنے والے کے، وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس بار بار پلٹ کر آنے والے کے، الذی وہ جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدوری سینوں میں، الناسی لوگوں کے، من الجنتی جنوں میں سے، والناسی اور انسانوں میں سے۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے وسوسوں کا علاج سورہ الناس سے۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ مسلسل اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے، اس کو بہکا دے۔ اس کا حل ہمارے دین میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان ایسے مواقع پر فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لے۔ اللہ کی مدد سے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور شیطان کی چال ناکام ہو جاتی ہے۔ انسان وسوسے کا اثر قبول نہیں کرتا، بلکہ تائید ربانی سے اسے ایمانی قوت نصیب ہوتی ہے، مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور یوں انسان اس دنیا کے دارالامتحان میں اپنے دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو اس کو رائے حق سے ہٹانا چاہتا ہے۔ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ الناس قرآن مجید کے اختتام پر ایک بہت ہی عمدہ رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ سورت مشتمل ہے انسانوں کے رب، انسانوں کے مالک اور انسانوں کے الہ کی پناہ لینے پر شیطان کے شر سے، جو کہ اصل بنیاد ہے اور سبب ہے ہر طرح کے شر کا۔ وہ جس کا فتنہ اور شر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور شر یا برائی کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے اور اسے خوبصورت شکل میں پیش کرتا ہے، ان کی برائی کے ارتکاب کے ارادے کو ابھارتا ہے، ان کے لیے خیر کو قبیح بناتا ہے تو وہ خیر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ان کو وہ چیز دکھاتا ہے جو اصل میں نہیں ہوتی، اور وہ ہمیشہ اسی طرح وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ تلقین کی ہے کہ وہ اس کے شر کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دے، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حفاظت فرماتا ہے۔
اور شیطان اپنے ارادے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ سورہ الناس کی فضیلت بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے 1927 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی؟ اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ سب سے افضل تعوذ ابن عابس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 17297۔ اس کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعد اس سورت کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 1525۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں۔ صبح شام اس سورت کو پڑھنا، یہ بھی سنن ابی داؤد میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، صبح اور شام 3 بار یہ کہہ لو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی۔ قل اعوذ برب الناس، اسے اے رسول کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اور اس سے تحفظ مانگتا ہوں، وہ اکیلا ہی تمام وسوسوں کے شر کو رد کرنے پر قادر ہے۔ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن مقصود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ تعوذ کیا ہوتا ہے؟ استعاذہ یعنی پناہ لینا اور حفاظت چاہنا۔ پناہ کس کی؟ رب کی، اللہ تعالیٰ کی۔ رب کا معنی ہے اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے، اور لغت میں اس کا مطلب ہے تربیت کرنے والا آقا، جو کہ تخلیق میں اور بادشاہت میں اور نظام چلانے میں اکیلا ہو، خالق، مالک اور مدبر، لوگوں کا مربی اور ان کے کاموں کی اصلاح کرنے والا۔ برب الناس یعنی وہ جو لوگوں کا مربی ہے اور ان کے معاملات کی اصلاح کرنے والا اور ان کے کاموں کی حفاظت کرنے والا ہے، کیونکہ رب وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے کام کی تدبیر کو قائم کرے اور اس کی حالت کی اصلاح کرے۔ برب الناس کہنے کی وجہ، اگرچہ وہ تمام مخلوق کا رب ہے، اور لوگوں کا رب کہنے کی 2 وجوہات ہیں۔ لوگ قابل تعظیم ہیں تو ان کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اگرچہ وہ عظیم ہیں لیکن وہ ان کا رب ہے۔ اللہ نے لوگوں کے شر سے پناہ حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ نے ان کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اللہ ہی ہے جو ان کے شر سے پناہ دے سکتا ہے۔ الناسی میں جن اور انسان دونوں شامل ہیں، کیونکہ جنوں میں بھی رجال بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، سورہ الجن کی آیت نمبر 6 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور یہ کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے۔ اللہ ربی والمالک الخلق و تدبیر، الخلق پیدا کرنا، والمالک مالک ہونا، اور والتدبیر نظام چلانا، یہ سارے رب کے اس میں معنی میں آتے ہیں۔ تمام جہانوں کا پالنے والا، رزق دینے والا، تربیت کرنے والا۔ تربیت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک تربیت ہوتی ہے عام اور ایک تربیت ہوتی ہے خاص۔ عام تربیت میں یہ ہے کہ مخلوقات کو پیدا کرنا اور ان کو رزق دینا اور ان کی اس چیز کی طرف رہنمائی کرنا ہے جس میں ان کا فائدہ ہو۔ اور خاص تربیت کیا ہے؟ کہ خیر اور بلائی کی طرف رہنمائی کرنے، وہ اپنے اولیاء کی کرتا ہے، پس
اللہ ان کی ایمان کی ساتھ تربیت کرتا ہے اور انہیں ایمان کی توفیق دیتا ہے اور ان کے لیے ان کے ایمان کی تکمیل کرتا ہے۔ رب کون ہے؟ سورہ الشعراء آیت نمبر 78، 79، 80 اور 81 میں ہے، الذی خلقتنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین۔ وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے اور وہی جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ تو تمام بندوں کی ساری ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو تو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2577۔ آگے ہے مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی۔ رب کے بعد مالک کا ذکر آیا ہے۔ مالک، ملک اور ملیک، یہ تینوں ایک ہی اس میں آتے ہیں، تینوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ قبضہ اور ملکیت نمبر 2 پہ ہے مکمل اختیار، اور نمبر 3 پہ ہے مکمل اہلیت اور قوت۔ ملک، جو کسی چیز کی ملکیت حاصل ہو اور یہ لازم نہیں ہے کہ اس کے لیے بادشاہی بھی ہو، اور مالک، جس کو بیک وقت بادشاہی اور ملکیت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے، زمین و آسمان اور ساری مخلوقات کا مالک ہے، زمین و آسمان اور ساری مخلوقات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی کسی بھی چیز کا مالک نہیں۔ دنیا کے سب بادشاہ اللہ کے سامنے عاجز اور کمزور ہے۔ زمین و آسمان اس کے قبضے میں ہیں، وہ روزانہ رات اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ انا مالک ہوں، میں مالک ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا پہلا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ بس مسلسل طلوع فجر تک اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ ہی صرف ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں ہے۔ عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور بندے کو صرف ایک ہی الہ کی ضرورت ہے۔ اور مخلوق کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس الہ کی عبادت کی جائے۔ اسی مقصد کے لیے تمام انبیاء بھیجے گئے اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اور پھر ہم سب اس کے بندے ہیں، سب ہی اس کے بندے ہیں، چاہے اس کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن اس کے خاص بندے وہ ہیں جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، جو اس کی عبادت میں اخلاص اپناتے ہیں۔ خاص الخاص لوگوں کی عبودیت سورہ صاد آیت نمبر 45 میں ہے، وَاذْکُرْ عِبَادَنَا، اور ہمارے بندوں کو یاد کرو۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
इला المسجد الاقصى من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الربوبیہ والمالک اور الالہیہ، وسوسوں کے خطرے کی شدت کے تحت 3 صفات کے ذریعے پناہ پکڑنا۔ وسوسہ کے لغوی معنی ہے دھیمی آواز، نفس کی بات اور زیورات کے چھنکنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو وسواس کہتے ہیں۔ لغت میں وسوسہ سے مراد ایسی پوشیدہ حرکت یا آواز ہے جسے محسوس نہ کیا جا سکے تاکہ بندہ اس سے بچ سکے۔ دل میں کسی پوشیدہ چیز کو ڈالنا وسوسہ ہے۔ شیطان انسان کے دل میں چپکے سے خاموشی کے ساتھ خیال ڈال دیتا ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ الخناس بہت زیادہ پیچھے ہٹ جانے والا۔ خنس یا خنس اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ پیچھے ہو جائے۔ من شر الوسواس الخناس، اور وہ شیطان ہے جو کہ انسان کے ساتھ ہے، کیونکہ بنی آدم میں سے کوئی نہیں مگر ہر ایک کے ساتھ ایک ساتھی ہے جو اس کے لیے خواہش کو مزین کرتا ہے۔ اگر انسان اللہ کا ذکر کر لے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اگر وہ ذکر کرنے سے خاموش رہے تو وہ دوبارہ پلٹ آتا ہے۔ تو یہ ہے وسوسہ ڈالنے والا، اور یہی الوسواس الخناس ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسے کا مقام اور ٹھہرنے کی جگہ سینہ ہے، جو کہ دل کی طرف داخل ہونے کی جگہ ہے۔ تو سینے میں سے ہو کر آنے والے خیالات دل پر وارد ہوتے ہیں، پہلے وہ سینے میں جمع ہوتے ہیں، پھر وہ دل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ شیطان کے وسوسے دل تک پہنچنے والی آواز۔ مقاتل کہتے ہیں کہ شیطان خنزیر کی شکل میں ہوتا ہے اور وہ ابن آدم کی شریانوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسا کہ خون دوڑتا ہے۔ اللہ نے اس کو اس کام پر غلبہ دیا ہے، اور اس کے وسوسہ سے مراد ہے کہ وہ دھیمی آواز کے ساتھ اپنی اطاعت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وہ آواز ظاہر میں سنائی دیے بغیر دل تک پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ذکر سے غفلت کی حالت میں شیطان کا وسوسے ڈالنا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ انسان کے سینے میں شیطان کی اسی طرح تھوتھنی ہوتی ہے جیسا کہ کتے کی تھوتھنی ہوتی ہے۔ تو جب ابن آدم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ اسے وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان کے وسوسوں کی اقسام: ایمان کو خراب کرنا اور عقائد میں شک پیدا کرنا۔ جب اس کو اس پر قدرت حاصل نہیں ہوتی تو وہ اس کو نافرمانیوں کا حکم دیتا ہے، پھر جب اس کو اس پر قدرت حاصل نہیں ہوتی تو اس کو نیکیوں سے روک لیتا ہے۔ اگر اس پر بھی اس کو قدرت نہیں ہوتی تو عبادات اور نیکیوں میں ریاکاری کو داخل کر دیتا ہے تاکہ ان کو ضائع کرا دے۔ اگر ان تمام چیزوں سے انسان بچ جائے تو وہ اس کے دل میں خود پسندی ڈال دیتا ہے اور اس کے عمل کو بڑھا کر دکھاتا ہے۔ اسی میں سے ہے کہ وہ دل میں حسد، کینے اور غصے کی آگ کو دہکاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو برے اعمال اور قبیح حالات کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ کبھی انسان کو کبیرہ گناہوں کی طرف بلاتا ہے، جب اس پر اثر نہیں ہوتا تو صغیرہ گناہوں کی طرف۔ کبھی نماز اور وضو کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مومن کبھی شیطان کے ایسے کفریہ وسوسوں میں مبتلا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہمارے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں، اور وہ اشارے کنائے سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کے بجائے کوئلہ ہو جانا اسے زیادہ پسند ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمد اس اللہ کی جس نے اس ابلیس کے مکر کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں بات کرنا بہت سنگین خیال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ الذی رد قیدہ الی الوسوسۃ، یعنی اس وسوسے کا پیدا ہونا اور انسان کے دل میں اس کی کراہیت ہونا
اور اس کا اس وسوسے کو دل سے دور ہٹا دینا خالص ایمان ہے۔ جیسا کہ ایک مجاہد کی مثال ہے کہ اس کے پاس دشمن حملہ کرنے کے لیے آ جائے تو وہ دفاع کرتا ہے اور اس کو دور ہٹاتا ہے یہاں تک کہ اس پر غالب آ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ الحمدللہ الذی رد قیدہ الی الوسوسۃ، یہاں تک کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ طلب علم اور اللہ کے خاص بندوں کو ایسے وسوسے اور شبہات لاحق ہوتے ہیں جو دوسروں کو لاحق نہیں ہوتے، کیونکہ دوسرے اللہ کی شریعت اور اس کے منہج پر نہیں چل رہے ہوتے، بلکہ وہ اپنی خواہشات پر ہی جھکے ہوتے ہیں اور اپنے رب کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، اور یہی شیطان کا مقصد ہے۔ ان کے برعکس وہ لوگ جو علم اور عبادت کی صورت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، شیطان انہی لوگوں کا دشمن ہے، ان کو اللہ سے روکنا چاہتا ہے۔ وسوسوں کی پہچان کیا ہے؟ کہ صریح ایمان پر ہونے کے وسوسوں کا آنا شیطان کا مکر و فریب ہے۔ جو ان وسوسوں کو قبول کر لے اس کا ایمان کمزور ہے۔ وسوسوں کا آنا ایمان کی کمزوری کی دلیل نہیں۔ جو شخص وسوسوں کے پیچھے نہ پڑے اور رب پر بھروسہ کرے اس کا ایمان مضبوط ہے۔ جو وسوسے کی پیروی کرے اس کا ایمان کمزور ہے۔ شیطان کے وسوسوں میں کوئی طاقت نہیں۔ من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے شیطان کی طرح انسانوں کا بھی دوسرے انسانوں کو وسوسے ڈالنا۔ جو انسانوں کا شیطان ہے اس کا وسوسہ لوگوں کے سینوں میں ہوتا ہے۔ وہ خود کو ایسے ظاہر کرتا ہے کہ وہ خیر خواہی کرنے والا اور شفقت کرنے والا ہے، بس اس طرح وہ سینے میں اپنے کلام کو ڈال دیتا ہے۔ وہ اپنے کلام کو خیر خواہی کے روپ میں ظاہر کرتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح شیطان اپنا وسوسہ ڈالتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے شیاطین الانس والجن، سورہ انعام آیت نمبر 112 میں ہے کہ انسانوں اور جنوں کی شیاطین۔ وسوسے ڈالنے والے دو طرح کے شیطان، جن کا وسوسہ پوشیدہ اور انسان کا وسوسہ اعلانیہ۔ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، سورہ الانعام آیت نمبر 112 ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا۔ ان کا بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، بس چھوڑیے انہیں اور جو وہ جھوٹ گڑھتے ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جنات میں سے بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں، تو ہم جنوں اور انسانوں کے شیاطین سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ جنات کا تعارف کیا ہے؟ جنات کی تخلیق کیسے ہوئی؟ انسان اور جن کی تخلیق میں فرق کیا ہے؟ سورہ الرحمن آیت نمبر 15 میں ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ سورہ الحجر آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی، اور جان یعنی جنوں کو اس سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں ہے اور میں نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جن کی وجہ تسمیہ، ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، جیسا کہ باغات کو جنہ یعنی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے درختوں کی ٹہنیاں ایک دوسرے سے لپٹی ہوتی ہیں، اور شکم مادر میں موجود حمل کو جنین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا، اور ڈھال کو مجنہ کہا جاتا ہے کیونکہ جنگجو اس کو اپنے سامنے کر کے اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ جنوں کی ساخت اور حلیہ کیسا ہے؟ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی صورتیں بھی ہیں اور ان کے دل اور کان اور آنکھیں اور آواز اور دیگر چیزیں بھی ہیں۔
ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ جنات کی اقسام، جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ان کی ایک قسم وہ ہے جن کے پر ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہوا میں اڑتے ہیں، اور دوسری قسم سانپ اور کتے ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جو پڑاؤ کرتے ہیں اور کوچ کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ کالی چیزیں شیطانی قوتوں کو دوسرے رنگوں کی نسبت زیادہ تقویت بخشتی ہیں۔ جنات کی قوت، تیز رفتاری، آسمان کی طرف تیزی سے جانا، تعمیراتی اور آلات بنانے کا فن، جیسا کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑے بڑے قلعے اور ان کے علاوہ دیگر چیزیں بنانے کا واقعہ، مختلف شکلیں اختیار کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، جیسا کہ شیطان کا مردوں کی صورت اور دیگر جانوروں کی صورت اختیار کرنے کا واقعہ، انسان کے جسم میں شیطان خون کی طرح جاری ہوتا ہے۔ جنات کے کمزور پہلو کون سے ہوتے ہیں؟ شیطان کی چال کمزور ہے، نیک بندوں پر شیطان کا تسلط نہیں، مضبوط ایمان والے بندوں سے شیطان کا ڈرنا، سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کا مطیع ہونا، معجزات کو لانے میں بے بس، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اختیار نہ کر سکنا، آسمان و زمین کی ایک حد تک پہنچ کر رک جانا، بند دروازے نہ کھول سکنا۔ جنوں میں سے کچھ مومن ہیں جبکہ اکثر نافرمان اور فاجر اور کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَرًا، سورہ الجن آیت نمبر 11۔ اور یہ کہ بے شک ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں، ہم مختلف گروہ چلے آئے ہیں۔ شیطان کا انسانی شکل میں آنا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس میں شیطان 3 دن انسانی شکل میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور تیسری بار اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم شروع سے آخر تک پڑھ لو۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تم پر اس کے پڑھنے سے ایک نگران مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا ہے۔ اے ابو ہریرہ، کیا تم جانتے ہو کہ تم 3 راتوں سے کس سے باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ یہ جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہم کرتے ہیں نا، یہ شیطان نے خود بتایا ہوا ہے کہ اگر تم اسے پڑھو گے تو محفوظ رہو گے شیطان سے۔ اسی طرح جنات کی رہائش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک قضاء حاجت کی یہ جگہیں جن اور شیطان کے موجود رہنے کی جگہ ہیں۔ پس جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے۔ جنات کے بیٹھنے کی جگہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دھوپ اور کچھ سائے میں بیٹھنے سے منع کیا اور فرمایا کہ یہ شیطان کی نشست ہوتی ہے۔ یعنی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم آدھے ٹانگیں وغیرہ دھوپ میں کر لیتے ہیں اور سر وغیرہ چھاؤں میں کر لیتے ہیں، تو ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے، یعنی آدھا دھوپ اور آدھا چھاؤں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ شیطان کی جگہ ہوتی ہے۔ جنات کے پھیلنے کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سورج غروب ہو جائے تو تم اپنے چوپایوں اور اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجو یہاں تک کہ شام کا اندھیرا جاتا رہے، کیونکہ شیاطین سورج کے غروب ہوتے ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ شام کا اندھیرا ختم ہو جائے۔ یعنی مغرب کے ٹائم پہ ہلکی ہلکی جب روشنی ہوتی ہے تب باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس کے بعد جب اندھیرا چھا جاتا ہے پھر آپ جا سکتے ہیں۔ جنات کے اڑنے کا وقت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو روک لیا کرو یہاں تک کہ رات کا اندھیرا یا سرخی ختم ہو جائے، یہ وہ گھڑی ہے جس وقت شیاطین اڑتے پھرتے ہیں۔ جنات بھی شریعت کے مکلف ہیں، جنات کا بھی حساب لیا جاتا ہے۔ شیطان کے حملوں کو جاننے سے قبل کچھ ضروری چیزیں۔ شیطان کی چالیں کمزور ہیں، شیطان کی چال محض وسوسے تک ہے، مخلص بندوں پر اس کا زور نہیں۔ مضبوط مومن شیطان پر نہایت بھاری، مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے۔ بعض نیک لوگوں سے شیطان بھاگ نکلتا ہے، اللہ کے نام کے آگے شیطان کی کمزوری، مشرک اور کفار پر شیطان کا زور چلتا ہے،
شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے۔ قیامت کے دن شیطان کی بیزاری، اللہ تعالیٰ کے نام کے آگے شیطان کی کمزوری۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازوں کو بند کر لیا کرو اور اللہ کو یاد کرو، شیطان ایسے بند دروازوں کو نہیں کھولتا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ قیامت کے دن شیطان کی بیزاری سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں ہے، اور شیطان کہے گا جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا سچا وعدہ، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے بلایا تو تم نے میرا کہنا مان لیا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے، بے شک میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم مجھے اس سے پہلے شریک بنایا۔ یقیناً جو لوگ ظالم ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان کی دشمنی کا آغاز کب ہوا؟ آدم علیہ السلام سے دشمنی کی ابتدا سے۔ شیطان کا پہلا وسوسہ اور وار کون سا تھا؟ یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120 میں ہے کہ پس شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہی بتاؤں جو پرانی نہ ہو؟ یعنی شیطان کا قسمیں کھا کر اپنی بات کا یقین دلانا، شیطان کا دھوکے سے ان کو پھسلانا، شیطان کا مسلسل آدم علیہ السلام کو وسوسے ڈالنا۔ اولاد آدم سے شیطان کی دشمنی، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کا ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کرنا، شیطان کا ایک ہی ہدف بندوں کو بہکانا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے۔ اولاد آدم سے شیطان کی دشمنی، ان الشیطان للانسان عدو مبین، سورہ یوسف آیت نمبر 5 میں ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کا ایک ہی ہدف ہے کہ بندوں کو بہکانا۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم شیطان سے بچ جا، کیونکہ وہ قدیم ہے اور تم نئے ہو، وہ فارغ ہے اور تم مصروف ہو۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ تمہیں تباہ کر دے، اور تمہارے کئی مقاصد ہیں، اور شیطان تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھ سکتے، اور تم اسے بھول جاتے ہو لیکن وہ تمہیں نہیں، اور تمہارا نفس اس کا مددگار ہے اور اس کے نفس کی طرف سے تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں حملے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک پیدا کرنا۔ مائک میوٹ رکھ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حملے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے، کفر اور شرک کا ارتکاب کرواتا ہے، صراط مستقیم سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلواتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرواتا ہے، اور دین میں فتنے پیدا کرتا ہے، عبادت میں خلل پیدا کرتا ہے، لہو و لعب میں مشغول کر کے فرائض سے غافل کرتا ہے، نماز پڑھنے والے کو وسوسے ڈالتا ہے اور نماز میں پلٹ پلٹ کر وسوسے ڈالتا ہے، قرات میں خلل ڈالتا ہے، رکعات میں شک ڈلواتا ہے اور دھیان ادھر ادھر لگا دیتا ہے، سستی اور کسلان پیدا کرتا ہے، نمازی کے آگے سے کسی کو گزروا دیتا ہے، عبادت میں خلل پیدا کرنا، رکعات میں شک ڈلوانا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، بے شک میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ میں نے جفت عدد میں رکعتیں پڑھی یا طاق عدد میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو اس بات سے بچاؤ کہ تمہاری نماز میں شیطان تم سے کھیلنے لگے۔ تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے جفت اور طاق کا پتہ نہ چل سکے تو اسے سہو کے 2 سجدے کر لینے چاہیے کہ ان دونوں سے اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ دھیان ادھر ادھر لگانا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوران نماز ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ تو خشوع کو اچک لینا ہے جو شیطان بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے۔
سستی اور کسلان پیدا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میں جمائی آنا شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بلوا دینا، چھینک کے بعد الحمدللہ کہنے سے روکنا۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لڑکے کو چھینک آئی، وہ یا تو ابو بکر تھا اور یا ابو عمر، تو اس نے کہا اب، اس پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب کیا ہے؟ بے شک اب تو شیطان میں سے ایک شیطان کا نام ہے، اس نے چھینک اور الحمد کے درمیان میں اس نام کو داخل کر دیا۔ ذکر کے وقت غافل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز میں ہوتے ہو تو شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے اور اکثر وہ کام نہیں کرتا جو شیطان نے نماز میں یاد دلایا تھا۔ پھر جب وہ سونے کے لیے بستر کی طرف جاتا ہے تو شیطان وہاں بھی آتا ہے تو وہ اسے سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سو جاتا ہے۔ ذکر کے وقت سلا دینا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو تو شیطان کی طرف سے نیند آ جائے گی، اگر چاہو تو تجربہ کر کے دیکھ لو، جب کوئی خوابگاہ میں لیٹے تو اللہ عز و جل کو یاد کرے۔ خیر کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنا۔ خیر کے کاموں میں رکاوٹیں، نیکی کے کاموں میں حائل ہونا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ صدقہ کرنے کا یا کسی نیکی کرنے کا یا کسی نیک عمل کرنے کا ارادہ کریں تو اس کام کو فوراً شروع کر لیں، اس سے پہلے کہ آپ کے اور اس کام کے درمیان شیطان حائل ہو جائے۔ بے مقصد چیزوں میں لگانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک کبوتری کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک شیطان دوسرے شیطانہ کا پیچھا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی فضول کام، برے کاموں کو مزین کر کے دکھانا۔ شیطان کا داو، عورت کے ذریعے حملہ کرنا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان ابن آدم سے کبھی مایوس نہیں ہوتا اور کچھ نہ بن پڑے تو وہ عورتوں کے حوالے سے اس کے پاس آتا ہے۔ عورت کو فتنہ بنانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ہر نظر میں شیطان کی حرص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ دلوں پر غلبہ پاتے ہیں اور ہر نظر میں شیطان کی گمراہ کرنے کی حرص ہوتی ہے۔ شیطان کے مزید مکر و فریب۔ نعمان بن بشیر منبر پر کہتے تھے بے شک شیطان کے پاس فریب اور چال ہوتے ہیں، اور شیطان کا فریب اور جال یہ ہے اللہ کی نعمتوں پر مغرور ہو جانا اور اللہ کے عطیے پر فخر کرنا اور اللہ کے بندوں پر تکبر کرنا اور اللہ کی ذات کے علاوہ خواہشات کی پیروی کرنا۔ روزمرہ کے معاملات میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، انسان کے ہر کام میں شامل ہوتا ہے۔ شیطان کا رات گزارنا اور سونا انسان کے ہر کام میں شامل۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانا کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے گندگی وغیرہ صاف کرے، پھر اسے کھا جائے اور اس لقمہ کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت اس کے کھانے سے کے کس حصے میں ہے۔ شیطان کا رات گزارنا اور سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ شام کا کھانا ہے، اور جب وہ اپنے گھر داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی، اور جب وہ اپنا کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ اور شام کو کھانا پا لیا۔ فضول خرچی کروانا۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے
اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ شیطانی حملوں سے حفاظت کے طریقے، اس میں سب سے پہلے ہے اللہ کا ذکر۔ وسوسے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ دور ہٹانا، کثرت سے اذکار کرنا، ہر موقع کے اذکار کرنا، سواری پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کے ذکر کے فائدے کیا ہیں؟ دشمن کو حقیر ہو جانا اور تھک جانا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب انسان بھول میں پڑ جاتا ہے یا غفلت کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان ابن آدم کے دل پر بیٹھ جاتا ہے اور اسے وسوسہ ڈالتا ہے، پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ رک جاتا ہے۔ اسی طرح صفائی اور طہارت کا اہتمام، دن کی ابتدا 3 کاموں سے کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے 3 گریں لگا دیتا ہے، ہر ایک گرہ پر پھونک مارتا ہے کہ ابھی رات بڑی لمبی ہے، تو جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وضو کرتا ہے تو اس پر سے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں، پھر وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اٹھتے ہی ناک جھاڑنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسا میں رات گزارتا ہے۔ گھر کو شیطانی چیزوں سے پاک کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھنٹی شیطان کا باجا ہے۔ اللہ اکبر۔ رات ہوتے ہی شیطان سے حفاظتی اقدام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کی ابتدا ہو یا جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں، پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو اور اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا، اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھ دو، اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھک دو، خواہ کسی چیز کو چوڑائی میں رکھ کر ہی ڈھک سکو، اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ قرآن سے تعلق، قرآن کو تھامنا شیطان کی گمراہیوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ استعاذہ، شیطانی وسوسوں کا علاج استعاذہ میں ہے۔ شیطان کے وسوسے، اس کی پھونک اور پھونک سے پناہ مانگنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، شیطان کو گالی دینے کے بجائے اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ تعوذ پڑھنے کے موقع بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھ لیا کریں، جس کا مطلب ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں سے۔ کتے کے بھونکنے اور گدھے کی آواز سن کر بھی دعا مانگنا۔ شیطان سے حفاظت کی دعا یہ ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اے میرے رب، میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ شیطان سے حفاظت کی دعا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ اس کے علاوہ صبح و شام کے اذکار میں ایک دعا ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکی وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مسلم۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور موجود، ہر چیز کے جاننے والے، ہر چیز کے پالنہار اور اس کے مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ میں تیری ذات کے ذریعہ اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ شیطان کے مقابلے میں اسلحہ بردار فرشتوں کا حصول، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کی صبح و شام تک شیطان سے حفاظت کریں گے۔ یہ مغرب کے بعد 10 دفعہ پڑھنے کی دعا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ گھبراہٹ کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی ناراضگی سے، اس کے بندوں کی شرارتوں سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اسی طرح رقیہ بھی ایک دعائی ہے، اعوذ کما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے اور ہر شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی بری نظر سے۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا کرنی چاہیے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من شیطان الرجیم۔ میں اللہ انتہائی عظمت والے کی، اس کی ذات کریم اور اس کے سلطان قدیم کے ساتھ پناہ لیتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ اور جب یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں تو سورہ ناس اور سورہ فلق، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پہلے ذکر اذکار کیا کرتے تھے اور حفاظت کی دعائیں پڑھتے تھے، لیکن یہ جب صورتیں نازل ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب چھوڑ دی اور یہی پھر بس پڑھتے تھے 2 صورتیں آخر والی۔ ان کو معوذتین کہتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کو۔ یہ ہر چیز کے لیے کفایت کر جاتی ہے انسان کے لیے۔ تو اس سبق میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ یہ ہے کہ وسوسوں سے اعراض برتنا، دل کو اتنا چمکا کر رکھیں کہ ذرا سا بھی وسوسہ آئے تو فوراً انسان چکنا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔